عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس رات کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور عجوہ کھجور کو چبا کر ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے چہرے پر اپنا دست رحمت پھیرا اور عبداللہ نام رکھا۔ ایک انصاری حضرت عبایہ بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دعائے نبوی کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 اولادوں کو دیکھا جو سب کے سب قرآن مجید کے قاری تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالخلصہ کے بت خانے کو توڑنے کے لیے بھیجنا چاہا تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کی قوت عطا فرما اور اس کو ہادی و مہدی بنا۔ اس دعا کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور قبیلہ احمش کے 150 سواروں کا لشکر لے کر گئے اور اس بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر جلا ڈالا اور مزاحمت کرنے والے کفار کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور قبیلہ احمس کے حق میں دعا فرمائی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ مکہ شریف میں ایسا وقت آیا چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ اس وقت اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ روایت تھی کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے جو کام انہیں مطلوب ہوتا۔ یہ ان کا دعا مانگنے کا طریقہ تھا۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو جانور کے خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے اور جانور مرنے والے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون میں سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات میں سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے، اور ان لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ یہ سن کر مکہ شریف کے اور لوگ بھی کعبہ شریف کی جانب جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اسی طرح کرتے ہوئے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہیں آئی۔ اب تو سورج سر پر آ گیا تھا اور سردار لوگ بارش مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر بارش نہیں آئی۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی بارش مانگے جا رہے تھے۔
مگر بارش کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ نے سارے لوگوں کے پسینے چھڑوا دیے تھے۔ ان سردار لوگوں میں سے گرمی کی وجہ سے کئی لوگ چکرا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا جان، مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا، اوپر والا بارش برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے لوگ ہیں، ہم رات سے بارش مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے بارش نہیں برسائی، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے بارش مانگے گا، وہ بارش برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا، اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے